وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا فهما اللهم إني أسألك الإخلاص في العلم والعمل وحسن الخاتمة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير تمام قسم کی تعریفات تحمیدات تمجیدات عظمت بڑائی کبریائی اللہ کریم کی ذات کے لیے خاص ہے جو میرا اور آپ کا پالن ہار مشکل کشا حاجت روا داتا گھنبش دستگیر اور مشکل کشا ہے بیش بہا گناہوں کے باوجود اپنی رحمت کے پردے ڈال کر معاشرے میں عزت دینے والا بغاوتوں کے باوجود رزق جیسی نعمت کو نہ روکنے والا میرا اور آپ کا پاک اللہ
انگیز کا تعداد بے حد و حساب، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ جائز درود و سلام ہو نبی مکرم رسول معظم مکہ کے در یتیم، شافی معاشر، ساقی کوثر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی المحشر و ساقینا فی الکوثر و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر عزت و احترام کے لائق سامعین کرام، چند گزارشات اور معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آ گئی، یہ میرے اللہ کی خاص توفیق اور عنایت ہوگی۔ اگر میں آپ کو اپنی بات نہ سمجھا پایا، اس کے درمیان میں گناہ رکاوٹ بنے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اکثر سننے کے بعد اپنانے اور پھرا کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، پریشانیوں کا عالم ہے اور میری اور آپ کی زندگی کا بہت سا عرصہ بیت چکا ہے۔ آئے دن ہموار رونما ہونے والے حادثات، ناگہانی آفتیں انسان دیکھتا ہے تو اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اور یہ دعا اس کے منہ سے ضرور نکلتی ہے، اللہ دنیا کی جتنی زندگی تو نے نصیب میں رکھی ہوئی ہے وہ عزت کی دے دے، اور جب اپنے پاس بلانے کا ارادہ ہو تو اللہ کلمے کی موت نصیب فرمائے۔ اب کلمے کی موت یوں ہی نہیں آیا جایا کرتی، اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ پس منظر ہوتا ہے انسان کی زندگی کا۔ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ بندے سے خوش ہو کے جب اس کے نزع کا عالم ہوتا ہے تو اپنی خاص توفیق کے ساتھ اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا ورد جاری کرواتا ہے۔ وہ اسباب وقت مختصر ہے، آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ اسباب اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم
کرام، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اگر انسان کے پاس اس کی توفیق نہیں ہے تو اس کے پاس دنیا کی جتنی مرضی نعمتیں ہوں، وہ رب کعبہ کی قسم نعمت ایمان سے ہی آ رہی ہے۔ جس بندے کو نماز کی توفیق نہیں ہے، میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ کریم اس عبادت کی لاج کس طرح رکھتا ہے؟ احادیث کے پیش نظر آپ کو آپ کے ذہنوں میں اس کی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ پہلا واحد سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کو کلمے کی موت نصیب ہوتی ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے موت نصیب ہوتی ہے۔ صحابہ میں سب سے سارے صحابہ خطہ کے رب کعبہ کی قسم ہے، منافقین بھی نماز چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں کرنے والے، پیغمبر کائنات کے منہج میں مخفی طور پر آنے بننے والے، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز چھوڑا وہ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اس عبادت کی لاج اللہ کریم کیسے رکھتا ہے؟ ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ انسان اللہ اس کو مال و دولت دے اور وہ بیت اللہ کا دیدار کرے۔ اللہ ہم سب کو وہاں کا دیدار نصیب فرمائے، جنہوں نے کیا ہے اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ حج کا طریقہ، حج کی فضیلت مجھے اور آپ کو کس نے بتائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ روایت سنیے گا، مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ سے روایت کو لے کے آتے ہیں۔ سنن نسائی میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان محبت کے ساتھ سنیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، جب ایک انسان اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ما لم یؤذی ولا یحدث، کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور وضو کی حالت میں مسجد میں چند لمحے بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے حدیث سے پوچھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ بندے کی اس عمل کی فضیلت، جماعت کے ساتھ گھر سے وضو کر کے آیا، نماز پڑھی، سلام پھیرا، چند لمحے بیٹھا، واپس جانے لگا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان اللہ تعالیٰ کو بندے کی ادا اتنی محبوب لگتی ہے، اللہ ایسے بندے کو مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، توفیق ہوگی تو حج کرنے کے لیے جاؤں گا، کیا یہ حدیث اس کے کانوں سے نہیں ٹکرائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باوضو ہو کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو بھی ہر جتنے ثواب کی بشارت سناتے ہیں؟ یہ جمعے کا دن ہے، سنن نسائی کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گھر سے غسل کر کے آئے، امام کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، نماز کے بعد نہ اس نے مالم یشبک، تشبیک نہیں کی۔ تشبیک کہتے ہیں انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، پٹاخے وغیرہ نکالنا، ایسے شیطان کرواتا ہے۔ یہ عمل حدیث کے منافی ہے، ثواب کو ضائع کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، امام کے قریب بیٹھا، خطبہ سنا، چلا گیا، پتہ ہے کتنا اجر ملتا ہے۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، محاورات نہیں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی یہ ادا اللہ کو اتنی محبوب لگتی ہے، میں اللہ کا نبی اس کو 1 سال کی تہجد کا 1 سال کے نفلی روزوں کے ثواب کی بشارت سناتا ہے۔ اور ایمان سے بتائیے، ہمیں پتہ ہے ایک لمحے کی زندگی کا بھی، جس بندے کی زندگی میں یہ عمل آ جائے کہ انشاءاللہ یہ چند لمحوں میں ہم کون سا کروڑوں کا کاروبار کر لیتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم نے پہلے جانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنی زندگی میں ضرور لے کر آنا ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب جس کو مل جائے، 1 سال کی تہجد کا ثواب جس کو مل جائے، اسی سال میں اس کو موت آئے، ایمان سے بتاؤ کلمے کی موت مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا ہے۔ میرے محترم اور
تدفین کر دی گئی. بھائی آیا, اس نے کہا میرے دیدار ضرور کرنا ہے. قبر پہ مٹی ڈال دی گئی تھی. علماء نے کہا کہ آپ نہ چھیڑیں قبر کو, اس کو دفن رہنے دیں. کہا میری چاہت ہے, محبت ہے, میں نے اتنے عرصے سے بہن کو نہیں دیکھا. اس نے فوراً قبر کھولی, دیکھا تو قبر آگ سے بھری ہوئی تھی. بے ہوش ہو گیا, اٹھا کے گھر لایا گیا. کچھ لمحوں بعد ہوش آیا تو اپنی امی سے پوچھتا ہے, امی ہمارا گھرانہ تو نمازی ہے, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, بہن پردے والی بھی تھی, پھر کون سی ایسی غلطی اس کی زندگی میں تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے اس کی قبر کھولی تو قبر جو ہے آگ سے بھری ہوئی تھی. اس کی امی نے کہا بیٹا وہ نماز تو پڑھتی تھی, لیکن نماز کے ٹائم سے مؤخر کر کے پڑھتی تھی. اگر مؤخر کرنے کی یہ سزا ہے تو نہ پڑھنے کا انجام کیا ہوگا؟ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں. صحابی رسول آتے ہیں, عبداللہ بن ام مکتوم. آپ اگر مسند احمد, صحیح مسلم, صحیح بخاری, سنن نسائی اور امام بہقی کی کتاب شعب الایمان کی ساری روایتوں کو اکٹھا کریں, 6 عذر اس نابینے نے صحابی میں پیش کیے تھے. آقا کائنات انی رجل نامہ محمد مصطفیٰ میں آنکھوں سے بہ رہا ہوں. فإن بالمدینہ الدواب, مدینہ میں بہت زیادہ حشرات وغیرہ اور درندے گھومتے ہیں جو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. گھر سے مسجد تک کوئی رسی نہیں ہے. رسول کریم چوتھا عذر یہ ہے کہ کوئی بندہ لے جانے والا بھی نہیں ہے. جب بارش ہوتی ہے تو میں راستے سے پھسلتا ہوں. محمد مصطفیٰ میں آنکھوں سے بہ رہا ہوں, مجھے رخصت دے دیجیے, میں گھر میں نماز پڑھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے, کچھ لمحے سکوت اختیار کیا. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 6 عذر عبداللہ بن ام مکتوم نے پیش کیے. کون سے عبداللہ بن ام مکتوم؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑتے تھے تو مصلی نبوی پہ کھڑے ہو کے جماعت کروانے والے عبداللہ بن ام مکتوم ہوا کرتے تھے. میرے محترم اور مکرم سامعین کرام, اور وہ عبداللہ بن ام مکتوم کہ جن کی وجہ سے میٹھے میٹھے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا گیا تھا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمى. تو عبداللہ بن ام مکتوم نے یہ 6 عذر پیش کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. جبریل کا نزول ہوا, کہا اس سے کہہ دیجئے آذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے؟ جی ٹکراتی ہے اللہ کے رسول. کہا میرے پاس شریعت کا حق نہیں ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی سے شریعت نہیں بنا سکتے, جب تک آسمان سے وحی نہ اترے. جبریل آئے اور کہا کہ کہہ دیجیے اپنے صحابی کو کہ نماز مسجد میں پڑھنی پڑے گی. جہاں رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ 6 عذر پیش کر کے بھی پکا ٹھکا مغفور علیہم کی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لے کے بھی نماز کی رخصتی نہ پا سکے, جو پڑھتے ہی نہیں ہے, وہ کل قیامت کے دن کون سا 7واں عذر پیش کرے گی اللہ کے یہاں. میرے محترم اور مکرم سامعین کرام, یہ اتنا بھیانک گناہ ہے. یوم یکشف عن ساق من یدعون الی السجود. اب قرآن مجید کو محبت کے ساتھ پڑھا کریں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جتنا موبائل کو دیکھتے ہیں, رب کعبہ کی قسم ہم اتنا قرآن کو نہیں دیکھتے. ہماری جتنی اپنے بچوں کی اسکول کی پراسپیکٹس پہ نظر ہوتی ہے جہاں ہم فیسز بھرتے ہیں, اس طرح ہم اپنے بچوں کی دینداری اور ان کی نمازی پن کو نہیں دیکھتے. اگر بچہ کسی شرابی کے ساتھ گھوم رہا ہو تو برا لگتا ہے, نشے کی کمپنی میں ہو تو منع کرتے ہیں, چوک چوراہوں میں اگر وہ کسی لوفر اور فنگے کے ساتھ بیٹھا ہو تو انسان کے من پہ تیر چلتے ہیں کہ میری اولاد بگڑ نہ جائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اللہ کی قسم فتویٰ ہے, جميع حدیث کو سامنے رکھ کے انہوں نے نچوڑ لکھا ہے, زانی, شرابی, ڈکیت, چور سے بڑھ کے گناہ بے نمازی کا ہے. اور بے نمازوں کے ساتھ ہماری اولادیں گھومتی رہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. میرے محترم اور مکرم سامعین کرام, جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ کل قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائیں گے. سارے گنہگار ہوں یا خطاکار, وہ سجدے
قرآن کہتا ہے وَقَدْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، دنیا کے کام کاروبار کوئی عذر نہیں تھا، ایکوریٹ پہنچنے والے تھے، لیکن جب ہمارا ذکر آتا، ہمارے در پہ بلایا جاتا، ان کے ہزاروں عذر نکل آتے تھے، اس وقت سجدہ نہیں کیا، آج بھی سجدے کی توفیق سے معروم رکھی۔ اور پھر دنیا میں بڑے صاحب بصیرت ہوں، دور اندیش ہوں، عقل، فہم، فراست، دانش، انسان بہت تیز دراز کیوں نہ ہو، اللہ کیا کہتا ہے نحشرہ یوم القیامت اعمی، جو بندہ فمن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، سب سے بڑا ذکر نماز کا ہے، اور جو بندہ نماز سے غافل ہے کل قیامت کے دن اللہ کریم اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا، اس کو نظر نہیں آ رہا۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، دیکھیں اگر کوئی ایم پی اے بندے کو فون کرے، کال پہ کہے آپ نے اتوار والے دن میرے گھر پہ آنا ہے اور میں آپ کی دعوت کروں گا، انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور پہلے سے ذہن میں رکھتا ہے ایم پی اے نے کال کی ہے، ظاہر ہے وہ دعوت بھی بڑی وی آئی پی ہوگی اور اس نے خاص کر مجھے بلایا ہے تو مجھے اس نے کوئی حیثیت دی ہے، اس وجہ سے وہ مجھے بلا رہا ہے۔ پہلے سے ہم اپنے سوٹ کو، بوٹ کو، ہر چیز کو تیار رکھیں گے۔ جو بندہ گھر سے مسجد میں آتا ہے پتہ ہے اس کا مہمان نواز کون ہوتا ہے؟ مستدرک حاکم کی صحیح روایت، سلسلہ سیاح میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اعد اللہ نزلہ فی الجنہ، تو گھر سے چل کے مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ تیری دسترخوانی کا پورا نظام جنت میں سجا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ آف فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ میرے گھر پہ آیا کرتا تھا، اس کے ایک ایک لمحے کی میں قدر کروں گا۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، صحیح بخاری کی روایت، جب آپ آتے ہیں نا مسجد میں، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کو یہ بیٹھنا اتنا سونا لگتا ہے، ما دام فی مجلسی قام فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹھنے کو بھی اللہ نماز کے درجے میں رکھوا۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، سب سے پہلی ادا اگر میں اور آپ اصیل ہو چاہتے ہیں تو فرائض کی پابندی کریں، اور فرائض میں اس نماز کو قطعاً نہ چھوڑیں، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کوئی کام اگر بیت اللہ کا طواف روک سکتا ہے تو پھر بیت اللہ کے طواف سے بڑھ کے میرے اور آپ کے کام نہیں ہیں۔ دیکھیے اگر مجھے اور آپ کو کوئی بندہ یہ گارنٹی دے نا کہ آج کا آپ کا جتنا دن کا خرچہ ہے وہ میں اٹھاؤں گا، آپ نے صبح 5 بجے فلاں جگہ پہنچ جانا ہے، کسی بوڑھے کا، کسی جوان کا، کسی مرد کا، کسی عورت کا کوئی عذر نہیں رہے گا، سارے کوشش کریں گے کہ اس ٹائم پہ پہنچے۔ ذرا محبت کے ساتھ صحیح مسلم کی یہ روایت سنیے گا، من صلی صلاۃ الصبح مع الجماعہ فهو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کے دن بھر کے کاموں کا ضامن آسمان والا خدا بن جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے دشمن ہوں اس دن میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، سارے حاسدین اکٹھے ہو جائیں، آپ اللہ کی ضمانت پہ آ چکے ہیں، آپ کو رزق کی تنگی پریشان نہیں کرے گی، آپ کو غموں کی دنیا کی چادر میں رحمت کے سائے اور صاحبہ ملیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیاں دی ہیں کہ انسان کو یہ بشارتیں اس انداز سے ملتی ہیں اگر وہ انسان نماز کا پابند ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، ہم کوشش کریں کہ خود اور اپنی نسلوں کو اس منہج اور اس مقصد پہ لے کے آئیں۔ پتہ ہے کل قیامت کے دن کیا اعلان ہوگا؟ اللہ کریم اپنی خوب محبت اور رحمت کے جلال میں اعلان کریں گے، این جیرانی، این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کام ہیں، میرے پڑوسی کام ہیں۔ فرشتے تعجب سے کہیں گے لیسا لأحد ان یجاورک، اللہ اتنے نصیبوں والا، اتنے بختوں والا، اتنے مقام والا کون ہے کہ جس کو تیرے عرش کا پڑوس نصیب ہوگا؟ پتہ ہے وہاں 30-40 جہادوں کا ذکر نہیں ہے، وہاں 50-60 حجوں کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں عمر بھر کے صدقات خیرات کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس روایت کو محبت سے سنیں، رسول
عرش کے قریب ایسے لوگوں کو محلات عطا کیے ہیں۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اگر حسین موت اور حسین زندگی چاہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الرازی میں لکھا ہے، مخلوقات کی پیدائش کے وقت لکھا گیا کہ جب گدھے کو پیدا کیا گیا تو گدھے نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے کتا نہیں کرایا۔ کتے کو پیدا کیا گیا تو کتے نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر کو جب پیدا کیا گیا تو خنزیر نے شکر ادا کیا، اللہ شکر ہے تم نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ محدثین نے لکھا ہے یہ بے نمازی بندہ اتنا منحوس ہوتا ہے، آپ خنزیر کو ایک راستے سے جان بوجھ کے چھوڑیں، دوسری طرف سے بے نمازی جا رہا ہو، وہ خنزیر راستہ چھوڑ دے گا کہ پلیدگی اور گندگی میں یہ مجھ سے زیادہ ہے، یہ اس راستے پہ چلے، میں نہیں جاؤں۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، 10 روٹیاں، ان روٹیوں میں کتا منہ آ جائے، آپ شروع کی 3-4 اٹھا کے باقی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک روٹی کا ایک لقمہ بھی اگر بے نمازی نے کھایا، آپ اس کو نہ کھائیں، پورا وجود منحوس ہو۔ پھر ہم کون سی برکتیں ڈھونڈتے ہیں؟ وہ والد کس منہ سے اپنی اولاد کو نیکی کا درس دے سکتا ہے جو خود بے نماز ہو، جس کی زندگی میں خود نماز کی پابندی نہیں ہے، جس کی زندگی میں خود مسجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ کس انداز سے ایک پیٹرن اور نمونہ بن سکتا ہے؟ آپ جتنے بھی سائیکیٹرسٹ ہیں، ماہر نفسیات، آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ فطرت کے سب سے زیادہ قریب بچے ہوتے ہیں۔ بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، باپ نے بغل میں بچہ اٹھایا ہوا ہے، دائیں ہاتھ سے سگریٹ لگائی ہوئی ہے، ایمان سے بتاؤ وہ کل تہجد میں دعا کرنے والا بنے گا یا چرسی افیومی بنے گا؟ اولاد باپ سویا ہوا ہے، ان کو نہ جگانا، یہ کام سے آئے ہوئے ہیں، پھر اولادیں بھی بعد میں نہیں جاگتی۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اگر اللہ کو وفاؤں کے بدلے میں وفائیں نہیں دیں گے تو پھر میرا اور آپ کا وبال خدا کی قسم کلمے کی موت نہیں ہوگی۔ یہ پہلا مرکزی سبب ہے کہ المداومۃ علی الفرائض، انسان فرائض کا پابند ہو، نماز اس کی زندگی کا شعار اور دستور ہو۔ دیکھیے آپ کو آپ کے نبی سے زیادہ بیماری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوشی کے عالم میں غسل کروایا گیا، ہوش آیا، ہوش آتا ہے تو بندہ اپنے کسی چہتے کا نام لیتا ہے، کسی بیٹی کا، کسی بیٹے کا۔ خدا کی قسم آپ کے نبی کے منہ سے جو جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے ان کا نام نہیں نکلا، ہوش میں آتے ہوئے عائشہ کا نام نہیں نکلا، سب سے پہلا لفظ جو آپ کے نبی نے ہوش میں آ کے کہا ہے وہ نماز کا ہے۔ اور تیسری مرتبہ جب آپ کو غسل کروایا گیا، ایک جانب فضل بن عباس ہے، سید بخاری کو پڑھیے گا، دوسری جانب حضرت علی ہیں، وَقَدَمَاهُ تَحُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹانگوں میں طاقت نہیں تھی، آپ کے پاؤں مبارک کی وجہ سے زمین پہ لائنیں لگ رہی تھی، اس عالم میں بھی میرے تیرے رسول میں جا کے مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ اس سے زیادہ اگر میں اور آپ بیمار ہوں تو پھر ہم مرضی کی نمازیں پڑھ لیا کریں۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، یہ پہلا مرکزی سبب ہے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی ایمان والی، رزق کی برکت والی، اولاد کی اطاعت والی اور بہترین اسلامی مزاج والی زندگی بنے تو مجھے اور آپ کو اسلام کا پابند ہونا ہوگا، نماز کا پابند ہونا ہوگا۔ اولادوں کا برائٹ فیوچر انسان چاہتا ہے نا کہ میری اولاد کا مستقبل روشن ہو جائے۔ روشن مستقبل کرنے کی سورہ کاف کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے 2 پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے ان یتیم بچوں کی دیوار کو گرنے نہیں دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری لگ رہی ہے، حضر علیہ السلام کی ذمہ داری لگ رہی ہے، اس دیوار کو گرنے نہیں دینا، دوبارہ کھڑا کیا گیا۔ نیچے اللہ نے وجہ بیان کی ہے، کان ابوہما صالحا، یہ ذمہ داری کیوں لگی ہے؟ کیونکہ ان کا باپ نیک تھا، اس وجہ سے وقت کی برگزیدہ ہستیوں کو اولاد کی خدمت میں معمور کر دیا گیا۔ اگر میں اور آپ نیک بن جائیں، اللہ کی قسم ہماری اولادوں کے مستقبل خود روشن ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات جو انسان
انسان کی حسین موت کے لیے ہوتی ہے۔ اختصار کے ساتھ موضوع تو طویل ہے، بہرحال دوسری بات جو انسان کو حسین موت عطا کرتی ہے، میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، اس کلیجے کو صاف رکھنا۔ یہ اللہ کریم نے دل بنایا ہے، باقی پورا وجود میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکری ہے۔ اللہ نے ادھر جوڑ رکھے ہیں، ہر جگہ ہڈی ڈالی ہے۔ اللہ نے دو چیزوں میں ہڈی نہیں ڈالی، ایک زبان میں اور ایک دل میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہے، پیغام و بندو، میں چاہتا تو جس طرح میں نے باقی 360 جوڑ رکھے ہیں اس میں بھی کوئی ہڈی وغیرہ ڈال سکتا تھا، لیکن مجھ اللہ کو ان دونوں میں سختی گوارا نہیں ہے، تم نے ان کو نرم رکھا۔ اللہ ان کی نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جس بندے کا دل نرم ہے، کینہ، حسد، بغض، ناراضگی سے پاک ہے، اللہ کریم کی قسم ہے اس کو ایمان کی موت آتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے موت آتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ، دل کتنا نرم تھا اور موت کیسے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک قافلہ بھیجنا تھا، آپ نے مشورہ لینا شروع کیا، تو اتفاقاً اس وقت دائیں طرف حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے۔ مشورہ شروع ہو گیا کہ کس کو امیر بنائیں۔ ایک نے کہا جی اس کو بنائیں، اس کو حضرت عمر نے اور بندے کا نام لیا۔ جب حضرت ابوبکر کی باری آئی تو جس بندے کا نام حضرت عمر نے لیا تھا، حضرت ابوبکر نے دوسرے بندے کا نام لیا کہ نہیں فلاں بندے کو امیر بنا دیں۔ حضرت عمر ڈائریکٹ مخاطب ہوئے حضرت ابوبکر سے، ما اردت الا خلافی یا ابا بکر، ابو بکر آپ نے جو رائے دی ہے وہ صرف میری مخالفت میں دی ہے، آپ نے میری مخالفت میں یہ مشورہ دیا ہے، میں نے اور بندے کا نام لیا تھا، آپ نے اور بندے کا کہا ہے۔ حضرت ابوبکر کا چہرہ تھوڑا سا نیچے ہوا تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ لگتا ہے میرے جملے نے یار غار کا دل دکھا دیا ہے، فوراً گھسٹ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے حضرت عمر کے پاؤں میں آ گئے، حضرت ابوبکر کے عمر اور ایسے ہاتھ دبا کے نا، اگر میرے جملے سے آپ کا دل دکھا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کرو۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا دل تو دکھا ہے، میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا اور آپ نے کہا کہ یہ میرے خلاف بات کی ہے، تو حضرت ابوبکر نے کہا میں نے معاف کر دیا ہے۔ ایسے نہیں، خدا کی قسم ادھر سے پکڑا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے اور عمر کے الفاظ سنیے گا کہ اللہ کے رسول جلدی میں نے ایک جملہ کہا ہے اور اس جملے سے آپ کے یار کا دل دکھا ہے، کل قیامت کے دن ابوبکر اگر یہ جملہ لے کے کھڑا ہو گیا تو جو آپ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 18 مرتبہ مجھ عمر کو جنت کی بشارت سنائی ہے، میں اس پہ بھی مان نہیں کرتا، عمر کا ایک دعویٰ میری زندگی کی نیکیوں کو تباہ کر دے گا۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، تو پھر جن کی مجالس صبح و شام دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے والی ہوں، جن کا منہج پلاننگ بھی سازشوں اور نفرتوں اور بغاوتوں کا ہو، اللہ کی قسم ایسے بندے کو ایمان کی موت نہیں آتی۔ اور پھر حضرت عمر کا اتنا نرم دل تھا تو پتہ ہے موت کیسے آئی؟ صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ابو نور مجوسی نے آ کے خنجر مارا اور اسی حادثے کی وجہ سے موت آئی۔ پھر موت قرآن پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں آتی ہے۔ اگر دل انسان کا نرم ہوگا تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مزاج دیکھیں۔ بس میری آخری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے ہیں، ایک جگہ آپ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے، پیچھے کلثوم بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری ہے، تو کلثوم بن حضم کہتے ہیں میں جس عمر پہ تھا وہ اونٹ تھوڑا فناس قسم کا تھا، بہت شریف تھا، میں نے اس کو ڈبل لگام ڈالی ہوئی تھی، مجھے پتہ تھا کوئی شرارت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جا کے ٹکرایا، آپ اسلام کے پاؤں پہ موچ آئی، نبی اسلام کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، انہوں نے میرے ساتھ ایسے لگائی اور کہا کہ آزیتنی یا کلثوم، تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول نے کی تو کہتے ہیں کہ میرا دل اندر سے رنجیدہ ہو گیا کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے، لگتا ہے وہی اترے گی میرے خلاف، میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ میری ذمہ داری تھی کہ میں اونٹوں کو جا کے پانی پلاؤں، میں نے دوسرے صحابہ کو کہا آپ پلا دیں، آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے رونے لگا، ایک صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے آئے، آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا لگتا ہے پکی کنفرم وہی آ گئی ہے۔ پورے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں جب پہنچا وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے مجھے کہتے ہیں یا کلثوم او کلثوم بن حضم،
لگتا ہے اس کی وجہ سے تیرا دل دکھا ہوگا، میں اللہ کے رسول تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ خدا کی قسم آپ کے نبی کی عزت میں کوئی کمی آئی ہے؟ ہم اپنے انا کو، بڑے پن کو لے کے بھائی بھائیوں سے جدا ہیں، چاچے بھتیجوں سے جدا ہیں، ماموں بھائیوں سے جدا ہیں۔ اگر یہ نفرتوں کے، کینوں کے، بغض کی زندگی ہم لے کے جیتے رہے اور دعویٰ یہ ہو کہ محبت رسول پہ جان کی قربان ہے، محبت رسول وفا کا نام ہے، انس کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے، مٹ جانے کا نام ہے، انا کو، اپنے سر کو، انا کو بچانے کا نام نہیں ہے، سر کو پھیلانے کا نام ہوتا ہے۔ میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، جس کا دل نرم ہے اور جس کی نماز سونی ہے، اسباب اور بھی بہت سارے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ، حدیث کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ اس کو ضرور ایمان کی موت نصیب فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما كان عندي والله أعلم۔